A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. آج میں آپ کو کلاس 8 جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے راجہ جامبو لوچن. یہ اردو سے ہے، میں پڑھانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے میں راجہ جامبو لوچن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ انٹروڈکشن دوں گا. راجہ باہو لوچن جو ہے، آپ نے پیارے بچوں بہت سارے راجہ کہتے ہیں بادشاہوں کے بارے میں سنا ہوگا. انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو ہے وہ راجہ باہو لوچن تھے. راجہ باہو لوچن جو ہے یہ جامبو لوچن جو ہے یہ راجہ باہو لوچن کے بھائی تھے. راجہ جامبو لوچن کے بارے میں یہ سنا بھی ہوگا اور یہ ہم پڑھیں گے بھی کہ یہ بہت بڑے فیاض تھے اور سخی تھے. پیارے بچوں، فیاض کہتے ہیں سخی کو، ٹھیک ہے؟ یعنی راجہ جامبو لوچن جو ہے بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، بڑے ہر دل عزیز بادشاہ تھے. ان کے دوری حکومت میں رعایا جو ہے وہ خوش تھی. رعایا عام طور پر خوش تھی اور لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے. پیارے بچوں، یہ ان کو ادب سے بڑا شغف تھا، لگاؤ تھا. شغف، ان کو ادب سے بڑا شغف تھا، لگاؤ تھا، محبت تھی. ادب سے ان کو بڑی محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ یہ شاعر لوگوں کو جنہیں اپنی محفل میں بلایا کرتا تھا قصہ کہانیاں سنانے کے لیے، اچھی اچھی شاعری سننے کے لیے، بعد میں انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازتا تھا. یہ جو راجہ جامبو لوچن ہے، ان کے بارے میں کئی مشہور قصے جن کا لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں ان کے متعلق ہے، وہ ہم اس کتاب میں پڑھیں گے. ان کے نام پر جموں شہر آباد ہے. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں اس کے بارے میں تھی. چلیے اب ہم سبق کی طرف جاتے ہیں. آپ نے بہت سارے راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، لیکن آج ایک ایسے راجہ کا حال بیان کیا جائے گا جو بڑا فیاض اور سخی تھا. اس راجہ کا نام جامبو لوچن تھا. اس کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی راجہ تھا، اس کا نام باہو لوچن تھا. پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام راجہ جامبو لوچن ہے. یہاں کہتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے راجاؤں کے بارے میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن انہی راجاؤں میں سے ایک راجہ کا حال یہاں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو بڑا فیاض تھا، جو بڑا سخی تھا، جو بڑا مہربان تھا. اور اس راجہ کا نام راجہ جامبو لوچن تھا. اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا، وہ بھی راجہ تھا، اس کا نام باہو لوچن تھا. جامبو لوچن کے راج میں رعایا خوش حال تھی. رعایا کہتے ہیں لوگوں کو، رعایا لوگ. جامبو لوچن جو ہے اس کے دوری حکومت میں لوگ جو ہے بڑے خوش تھے. لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کرتے تھے. انہیں خوش مزاج تھے، خوشحال تھے. کوئی محتاج نہیں تھا، کوئی ضرورت مند نہیں تھا. محتاج کہتے ہیں ضرورت مند کو، حاجت مند کو. کوئی محتاج نہیں تھا، کوئی ضرورت مند اس کے دوری حکومت میں نہیں تھا. اتنی وہ رعایا کی خبرگیری لیتے تھے. اناج کی کسی طرف کوئی کمی نہیں تھی. دور دور سے جو لوگ سیاحت کی غرض سے یہاں آیا کرتے تھے، راجہ کے دربار میں ہر شخص کو جانے کی اجازت تھی. یعنی کسی بھی ملک سے دور دور سے جو لوگ یہاں سیاحت کے لیے، یہاں ٹریول کے لیے آتے تھے، یہاں سیاحی مقام جہاں سیر کو آتے تھے، انہیں راجہ کے دربار میں جانے کی اجازت ملتی تھی. وہ خود بھی ہر ایک کی فریاد سننے کے لیے ہم وقت تیار رہتا تھا. راجہ جو ہے جامبو لوچن جو ہے ہر کسی کی فریاد سننے کے لیے ہر وقت، ہما وقت کہتے ہیں ہر وقت کو، ہما وقت یعنی ہر وقت، ہر موڑ پر، ہر آن پر وہ رعایا کی جو کہتے ہیں مشکلات ہے، ان کی فریاد جو ہے اس کے سننے کے لیے تیار تھا. راجہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی سرکاری اہلکار کسی کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے. راجہ کے اس حکم کی سبھی تعمیل کرتے تھے. راجہ نے ایک اعلان کروایا تھا کہ جو بھی سرکاری ملازم ہے وہ کسی بھی میری رعایا کے ساتھ ظلم نہ کرے. یہ اعلان کیا تھا کہ انہیں سختی سے پیش نہ آئے.
اور یہی وجہ ہے کہ اس کے حکم کی سبھی نے تعمیل کی. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کے دوری حکومت میں خوش تھے. راجہ جامبو لوچن کو ادب سے بڑا شغف تھا. جیسے پہلے میں نے ابھی کہا انہیں ادب سے بڑا لگاؤ تھا, شغف تھا. اس نے اپنے دربار میں متعدد ادیب و شاعر جمع کیے. یہی وجہ ہے, متعدد کہتے ہیں بہت سے, یعنی لاتعداد بہت سے شاعر اور ادیب جو ہے, یہی وجہ ہے انہوں نے اپنے دربار میں ان کو جمع کیا تھا. راجہ نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو بھی رکھے تھے. قصہ کہانیاں سنانے والے لوگوں کو بھی انہوں نے رکھا تھا, اور وہ ان سب سے اچھی اچھی باتیں قصے کہانیاں سنتا اور خوش ہوتا تھا. پھر وہ ان سے اچھی اچھی باتیں سنتا تھا, قصے کہانیاں سنتا تھا اور خوش ہوتے تھے. وہ کبھی کبھی ان ادیبوں اور شاعروں کو انعام اکرام سے بھی نوازتا تھا, اور بیچ بیچ میں وہ انہیں انعام اکرام بھی دیتا تھا. دربار میں اکثر شاعر و ادیب کی محفلیں منعقد ہوتی تھی. راجہ کے دربار میں اکثر و بیشتر ایسی جو محفلیں منعقد ہوتی تھی جن میں شعراء حضرات, ادیب حضرات قصہ کہانیاں اپنی شاعری سنایا کرتے تھے, جن کا حال مخبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتا تھا. اس راجہ کے کئی قصے مشہور ہیں. یہ جو راجہ جامبو لوچن ہے, اس کے متعلق بہت سارے قصے مشہور ہیں جن کا لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ ان کا ذکر اکثر کرتے تھے. ایسا ہی ایک قصہ شکار سے متعلق ہے. کہا جاتا ہے راجہ کو شکار کا بہت شوق تھا. ایک قصہ ان کے متعلق عام ہے, وہ شکار کے متعلق ہے. کہتے ہیں کہ جو جامبو لوچن ہے اس کو شکار کا بہت شوق تھا. ایک مرتبہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا. ایک قصہ یہ ہے کہ جب وہ ایک دن شکار کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ نکلا, کئی دنوں تک جنگل میں گھومتا رہا. یعنی شکار نہیں ملا, اس لیے وہ جنگل میں گھومتے رہے, مگر اسے کوئی شکار نہ ملا. وہ مایوس ہو کر ایک ٹیلے پر جا بیٹھا. جب وہ مایوس ہوا, جب شکار نہیں ملا, تو وہ ایک ٹیلے پہ جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ستانے کے بعد راجہ پھر شکار کے لیے چل نکلا. تھوڑی دیر آرام کیا اور اس کے بعد شکار کے لیے نکلا. وہ شکار کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے دور پہاڑوں کی طرف جا نکلا. وہ دور جنگل میں دور کہیں جا نکلا شکار کی تلاش میں. اسے ایک تالاب نظر آیا, جہاں اچانک اس کی نظر ایک تالاب پر پڑی. اس نے تالاب کے قریب جا کر دیکھا, ایک شیر اور بکری اکٹھے تالاب سے پانی پی رہے ہیں. جب اس نے تالاب کی طرف دیکھا تو اس کو نظر آیا ایک شیر اور بکری ایک ساتھ تالاب میں پانی پی رہے تھے. کتنے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا. اس نے دیکھا کہ شیر جو ہے بکری کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ پانی پی رہا ہے. اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات نے جوش مارا, اور اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر دیا. یہ وجہ چونکہ میں نے پہلے ہی کہا وہ فیاض تھے, میں نے پہلے ہی کہا وہ سخی تھے, میں نے پہلے ہی کہا اس کو جو شغف تھا, شاعری کا شغف تھا, ہمدرد بادشاہ تھا. تو اس نے یہ جب دیکھا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ بڑے پیار کے ساتھ پانی پی رہے تھے, اس کے دل میں ہما وقت یہ احساس جاگا, یہ ہمدردی اور رحم کے جذبات نے جوش مارا کہ اس نے ترک کیا, ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر دیا. اس نے عہد کیا کہ اب وہ کسی قسم کا شکار نہیں کرے گا. اب اس نے یہاں قسم کھائی کہ وہ کبھی کسی کا شکار نہیں کرے گا. راجہ نے جس مقام پر شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا, وہاں ایک خوبصورت شہر بسایا اور اپنے نام پر اس شہر کا نام جامبو رکھا. راجہ نے جس جگہ پر شیر اور بکری کو پانی پیتے دیکھا, وہاں ایک شہر آباد کیا, اپنے نام پر شہر آباد کیا جس کا نام جامبو رکھا, جو رفتہ رفتہ جموں کے نام سے مشہور ہوا. راجہ جامبو لوچن نے اس شہر میں کئی مندر بھی بنوائے. اس زمانے سے یہ شہر مندروں کا شہر کہلانے لگا. ابتدا میں ایک چھوٹا سا شہر تھا, آبادی کم تھی, بازار بھی کم تھے. تو پیارے بچوں, آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے, انشاءاللہ کل اس سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.